اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب تفاضل اہل الایمان فیہ ورجحان اہل الیمن فیہ۔ یہ باب ایمان کے بارے میں ایک دوسرے کی فضیلت کے بیان میں اور ایمان میں اہل یمن کی ترجیح کے بیان میں ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس باب میں اس مضمون کی کئی حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، دوسری حضرت ابو ہریرہ سے کئی سند سے مروی ہے۔ حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں کہ قال اشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ نحو الیمن، سرکار نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا الا ان الایمان ہا ہونا، فرمایا ایمان یہاں ہے۔ وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلْظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَتَّادِينَ عِنْدَ وُصُولِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ، اور قسوہ یعنی دل کی سختی، غلظ القلوب دونوں ایک ہی معنی میں، درشتی اور دلوں کی سختی، فدادین میں ہے یعنی بکثرت اونٹ پالنے والوں میں ہے۔ عند وصول الاذناب، جو اونٹوں کے دموں کی جڑ پکڑ کے چلاتے ہیں۔ عند وصول اذناب الابل، اونٹوں کے دموں کے جڑ کے پاس۔ حیث یطلع قرن الشیطان فی ربیہ و مضر، کہ ربیہ اور مضر میں شیطان کی دو سینگیں طلوع ہوں گی۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں فی الفدادین سے عند وصول اذناب الابل فی ربیہ و مضر، اونٹوں کو بکثرت پالنے والے اور دموں کی جڑ پکڑ کر چلانے والے ربیہ اور مضر میں سختی ہے، وہاں سے شیطان کی دو سینگ نکلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ربیہ اور مضر کے سختی کا بیان فرمایا اور اہل یمن کے نرمی کا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء اہل الیمن ہم ارق افئدہ، سرکار نے اہل یمن جب تشریف لائے تو فرمایا کہ اہل یمن آئے ہیں، یہ دل کے نرم ہیں، نرم دل ہیں۔ الایمان و یمان، ایمان یمنی ہے اور فقہ یمانی ہے اور حکمت یمنی ہے۔ انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ ہی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راس الکفر نحو المشرق، کفر کی جڑ، کفر کی اصل مشرق کی طرف ہے۔ والفخر والخیلاء فی اہل الخیل والابل الفدادین اہل الوبر والسکینۃ فی اہل الغنم، اور فخر اور غرور، فخر اور گھمنڈ گھوڑے والوں میں اور اونٹ والوں میں۔ الفدادین جو شور مچانے والے ہیں، اونٹ والے ہیں، اہل الوبر سے مراد۔ والسکینۃ فی اہل الغنم، اور سکون و اطمینان بکری والوں میں۔ اچھا،
ایک روایت میں ہے غلظ القلوب والجفا فی المشرق، سختی اور ظلم، دلوں کی سختی اور ظلم و جفا مشرق میں ہے اور ایمان حجاز والوں میں۔ یہ مختلف سندوں سے اور مختلف صحابہ کرام سے روایتیں ہیں۔ اس میں ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری، جن کی روایت سب سے پہلے انہوں نے ذکر کی ہے۔ ابو مسعود یہ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہیں، نام ان کا عقبہ بن عمرو بن ثعلبہ ہے۔ یہ جلیل القدر صحابی ہیں، غزوہ بدر میں یہ شریک نہیں تھے لیکن ان کو بدری کہا جاتا ہے۔ بدری اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس مقام پر غزوہ بدر واقع ہوا یہ اسی مقام کے رہنے والے تھے، اس لیے بدری ان کو کہا جاتا ہے۔ بدر میں شرکت کی بنیاد پہ بدری نہیں کہا جاتا، سکونت کی بنیاد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ غزوہ بدر میں شریک تھے، لیکن علامہ ابن اسیر نے اس کی تردید کی ہے۔ البتہ غزوہ احد اور اس کے بعد کے غزوات میں انہوں نے شرکت کی تھی۔ یہ کوفہ میں رہتے تھے، حضرت علی کے شاگرد تھے۔ حضرت علی نے جب صفین کے لیے رخت سفر باندھا تو کوفہ میں حضرت ابو مسعود انصاری کو اپنا قائم مقام اور جانشین مقرر کیا تھا۔ آپ کے شاگردوں میں عبداللہ بن یزید، ابو وائل، علقمہ، حضرت مسروق، ربی بن حراش جیسے جلیل القدر تابعین نے احادیث روایت کی ہے۔ صحاح ستہ میں آپ کی احادیث موجود ہیں۔ جتنی روایتیں ہم نے ذکر کی اس میں کچھ الفاظ ہیں افیدہ، فؤاد کی جمع، دل، قساوت، قسا یقسو، قسوہ، سخت اور درشت ہونا، قاسی آتی ہے، قاسی کی جمع قصاد، جیسے قاضی کی جمع قضات۔ حدیث شریف میں غلظہ کا لفظ آیا، غلظہ سختی، بدخلقی۔ فداد کا لفظ آیا ہے، بہت چلانے والا، بہت رونے والا، اور 1000 تک کے اونٹوں کا مالک، یعنی بکثرت اونٹ جس کے پاس ہو۔ فدادون، فدادین، چرواہے، اونٹ، گائے، بیل رکھنے والے کاشتکار۔ الزم من الحیوان، دم کو کہتے ہیں، جمع اذناب۔ اصل اس کی جمع اصول ہے، جڑ کے معنی۔ خیلہ، خیلہ، تکبر، غرور، گھمنڈ۔ الوبر، اونٹ۔ سکینہ، وقار، اطمینان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کی تعریف کی کہ الایمان و یمانی۔ یمن ایک عرب ملک کا نام ہے، یہ مکہ معظمہ سے جنوب میں واقع ہے۔ یہ بحر ہند کے جنوب اور بحر احمر کے غروب سے گزرتا ہے۔ مشرق کی طرف سے یہ حضرموت اور عمان سے ملا ہوا۔ یہی وہ ملک ہے، عہد قدیم میں اسے سبا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اسی ملک کی ملکہ کا نام بلقیس تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ اس زمانے میں اس کی زمینیں دنیا کی زرخیز زمینوں میں شمار کی جاتی تھی، جہاں بکثرت باغات پائے جاتے تھے۔ سورہ سبا کی آیت میں جو باغات کا ذکر ہے وہ یہی یمن ہی ہے۔ اور مدینہ شریف میں جو انصار ہیں صحابہ کرام، ان کے آبا و اجداد یمن ہی کے باشندے تھے۔
سعودیہ عربیہ کی کارستانیوں سے آج یہ ملک جنگ کا میدان بن گیا ہے. ہزاروں کی تعداد میں بچے اور وہاں کے دیگر باشندے سعودی اتحاد کی بمباری کا شکار ہو رہے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی پہ. کتنے ایسے ہیں جو بھوک سے بےتاب ہو کر دم توڑ رہے ہیں اور سعودیہ والوں کو ان غریب اور بدحال شہریوں پر ترس نہیں آتی. حجاز کا بھی لفظ آیا ہے. یہ علاقہ یمن کے شمال اور تہامہ کے مشرق میں واقع ہے. یہ متعدد وادیوں کا ایک مجموعہ ہے جن کے درمیان سے جبل سرات گزرتا ہے. یہ سلسلہ کوہ شام سے شروع ہوتا ہے اور یمن میں نجران تک چلا جاتا ہے. یہ ایک پہاڑی اور ریت والا خطہ ہے. مکہ مکرمہ، طائف، مدینہ منورہ حجاز میں ہی واقع ہے. حجاز اسے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نجد اور تہامہ کے درمیان حد فاصل ہے، یعنی روکنے والا. نجد کا بھی لفظ آیا ہے، مضر اور ربیہ کا بھی لفظ آیا ہے. وفد عبد القیس والی حدیث میں مضر اور ربیہ کا ذکر تفصیل سے گزرا، آپ نے وہاں پڑھا ہوگا. نجد یمن کے جنوب اور صحرائے سماوی کے شمال میں پھیلا ہوا ہے. سعودیہ عربیہ کا ایک وسیع و عریض خطہ ہے. ریاض بھی اسی میں پڑتا ہے. اس کو نجد اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی سطح اونچی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد ہی کے بارے میں فرمایا کہ وہاں سے شیطان کی 2 سینگ نکلیں گی. سرکار نے حدیث میں یمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان وہاں ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ ایمان یمنی ہے. اسی طرح اس باب کے دیگر احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کلمات ارشاد فرمائے جس میں شارحین کے مختلف اقوال ہیں. بعض علماء کا موقف ہے کہ احادیث اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان کا مرکز مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ ہے، کیونکہ ایمان اور اسلام انہی مراکز سے پھیلا ہے. امام ابو عبید امام مغرب نے ان احادیث میں مختلف توجیحات کی ہیں. فرماتے ہیں ان احادیث میں یمن سے مراد مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ ہے. اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اس وقت بیان فرمائی جب آپ مقام تبوک میں خیمہ زن تھے. آپ نے یمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان ادھر ہے، یعنی ایمان اس سمت میں ہے جس سمت میں یمن واقع ہے، اور تبوک سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یمن کی سمت میں پڑتے ہیں. لہٰذا اس حدیث سے آپ کی مراد یہ ہے کہ ایمان مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہے. دوسری توجیہ یہ بھی کی جاتی ہے کہ یمن سے انصار صحابہ مراد ہیں، اس لیے کہ انصار کے آبا و اجداد یمن ہی کے شہری تھے. چونکہ انصار صحابہ نے اسلام کی بہت زیادہ اعانت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ نشاور کر دیا. اور یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی کسی وصف میں بہت زیادہ مشہور ہو تو اسی کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے. اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس فرد کے علاوہ افراد اس خاص وصف سے خالی ہیں، نہیں. اس توجیہ کو بہت سے علماء نے عمدہ قرار دیا. شیخ ابو عمر بن صلاح فرماتے ہیں کہ یہ احادیث اپنے ظاہر پر محمول ہے اور توجیہ و تعبیل کی یہاں پر کوئی حاجت نہیں ہے. ان حدیث میں الفاظ حدیث پر غور کرنے کی ضرورت ہے. مثلا اس باب کے بیشتر احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس یمن کے لوگ آئے، اور پھر ان کے اوصاف کا بھی آپ نے تذکرہ فرمایا کہ وہ بہت نرم دل ہیں، متواضع ہیں، منکسر المزاج ہیں. اور آپ کا ایک خطاب انصار صحابہ سے ہے، تو جب یہ خطاب ان صحابہ کرام سے جو انصار ہیں تو انصار صحابہ آپ کے پاس آنے سے رہے.
ضرور اہل یمن سے انصار صحابہ کے علاوہ دوسرے لوگ مراد ہیں۔ پھر آپ کا ارشاد فرمانا کہ ایمان بھی یمنی ہے، یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اہل یمن سے یمن کے لوگ مراد ہیں۔ اور یہ مشہور ہے کہ اگر کسی میں کوئی وصف حد درجہ ہو اور اس وصف پر مضبوطی کے ساتھ قائم اور برقرار ہو تو اس وصف کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس حدیث میں بھی ایسا ہی ہے، لہذا اس سے لازم نہیں آتا کہ لوگ مومن نہیں ہیں یا یہ کہ حجاز اور دیگر جگہوں پر ایمان نہیں ہے۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ ان احادیث کے مصداق وہ اہل یمن ہے جو عہد رسالت میں موجود تھے، ایسا نہیں کہ ہر زمانے کے اہل یمن اس میں داخل ہے۔ والفقہ یمان والحکمت یمانیہ، اس حدیث میں فقہ سے وہ فقہ نہیں مراد ہے جو فقہا جس کی اصطلاحی تعریف کرتے ہیں، فقہ سے مراد یہاں دین کی سمجھ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے، اچھا ایک لفظ ہے حکمت، حکمت سے مراد وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت پر مشتمل ہو، اور جسے حکمت حاصل ہوتی ہے اس کے نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے اور کار خیر کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ یہ حدیث نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یمن اور اہل یمن کے لیے اس بات کی شہادت ہے کہ ان میں ایمان ہے۔ حدیث ہے اور فقہ ہے، یہ اپنے آپ میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور فضیلت نہیں۔ اہل یمن کی عمومی فضیلت کے علاوہ حضرت اویس قرنی کی خصوصی فضیلت کا بھی حدیث میں تذکرہ ہے، جو یمن ہی کے رہنے والے تھے۔ فدادین، اس باب کی احادیث میں فدادین کا لفظ بکثرت مستعمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فخر اور غرور فدادین میں ہے، اس کے معنی اور مفہوم میں اختلاف ہے۔ حضرت ابو عمرو شیبانی فرماتے فدادین دل کے تشدید کے ساتھ، یعنی فداد دال مشدد ہے، اس سے مراد کاشتکار ہیں، زمیندار قسم کے لوگ ہیں جو گائے بیل سے کھیتی باڑی کا کام لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک فداد فدید کی جمع ہے، جس کا معنی چلانا اور شور کرنا ہے، اسی لیے ترجمہ اس کا چلانا اور شور کرنا بھی کیا۔ بعض لوگوں کے نزدیک فداد فدید کی جمع ہے، جس کا معنی ہے چلانا اور شور کرنا۔ حدیث میں اس لفظ سے مراد وہ لوگ ہیں جو کھیتوں میں اونٹوں اور گھوڑوں سے کام لیتے ہیں اور حد درجہ کے بدخلق، درست اور سخت مزاج ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کے پاس 200 سے 1000 تک اونٹ ہوں اور جانوروں کی صحبت میں رہتے ہوں۔ اہل الوبر، وبر اونٹ کو بھی کہتے ہیں، اور اونٹ کے بالوں پر بھی وبر کا اطلاق ہوتا ہے۔ وبر کا ظاہر ہے کہ اونٹ کے بال اونٹ رکھنے والوں کے پاس ہی ہوں گے۔ راس الکفر نحو المشرق، اس باب کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کفر کی جڑ مشرق کی سمت میں ہے، وہاں سے شیطان کے پیروکار نکلیں گے، اور فرمایا کہ تکبر، گھمنڈ، سرکشی بکثرت اونٹ رکھنے والوں اور چلانے والوں میں ہے۔ ان حدیث میں مشرق سے مراد نجد کی سرزمین ہے، کیونکہ مضر اور ربیہ کے قبائل اسی خطے میں رہتے تھے جن کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی ہے، اور یہی لوگ بکثرت اونٹ بھی پالتے تھے، اور یہ عہد رسالت میں اسلام کے شدید مخالف تھے، بلکہ قبیلہ مضر کے کفار اسلام قبول کرنے والوں پر حملے بھی کرتے تھے، جیسا کہ حدیث
عبد القیس میں بیان کیا گیا۔ نجد کی ہی وہ سرزمین ہے جہاں سے عہد رسالت اور بعد کے ادوار میں طرح طرح کے فتنوں نے سر ابھارا۔ عہد رسالت میں مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور نجد ہی کے علاقے کا وہ رہنے والا تھا۔ 12ویں صدی ہجری میں محمد بن عبد الوہاب نجدی کی صورت میں سب سے بڑا فتنہ نجد ہی کی سرزمین سے پیدا ہوا، جس نے ایک نئے دین کی صورت میں وہابیت کی داغویل ڈالی اور عام مسلمانوں کی تکفیر کی۔ حاصل یہ کہ ان احادیث میں شیطان کی 2 سینگ سے مسلمہ کذاب اور محمد بن عبد الوہاب نجدی مراد ہیں۔ ان احادیث کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں جن میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نشاندہی کی ہے، مگر ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ مشرق کی جانب سے نکلیں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے جو ان کے حلق کے نیچے نہ اترے گا۔ وہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکل جاتا، اور پھر وہ دین میں واپس نہ پلٹیں گے حتیٰ کہ تیر سومار یعنی تانت کی طرف پلٹے۔ ان کی علامت سر مڈانا۔ یہ حدیث محمد بن عبد الوہاب نجدی اور اس کے پیروکاروں پر 100% صادق آتی ہے، اس لیے کہ وہ قرآن پاک کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ کیونکہ وہ قرآن پاک کی تفسیر اپنے عقائد کے مطابق کرتے ہیں، اپنے پیروکاروں کو سر مڈانے کا حکم بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ حدیث ہے جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام اور یمن کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور جب آپ سے نجد کے لیے برکت کی دعا کے لیے کہا گیا تو آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، فرمایا کہ وہاں سے زلزلے، فتنے اور شیطان کے پیروکار نکلیں گے۔